آج ماہ سفر کی 5 تاریخ پہلی دولت والی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، جتنے پیسے چاہیے ایک کاغذ پر لکھ لو، شام سے پہلے مل جائیں گے۔ خدارا یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 5 تاریخ پہلی نو چندی جمعرات کا دن ہے، انعامات کا دن ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جو لوگ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتے ہیں، ان کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ آج ماہ سفر کی 5 تاریخ پہلی نو چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیں۔ آج ان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج کا دن بہت بڑا موقع ہے۔ یا یوں سمجھے کہ آپ کے پاس آج ایک سنہری موقع ہے۔ جو لوگ محرم کے مہینے میں کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، ابھی تک آپ اپنے مقدر کو سنوار نہیں سکے، آپ محرم کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں سے فائدہ نہ حاصل کر سکے، آپ نے دنیا کے تمام کاموں میں مصروف رہ کر سارا مہینہ گزار دیا، کوئی بھی وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، تو آج آپ سے پھر موقع ہے۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھیں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیا تو آج آپ کی زندگی راحت میں بدل جائے گی۔ آج آپ کی ہر مشکل اللہ کی مہربانی سے ختم ہو جائے گی، سختیاں آپ کی فوراً ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں آفتیں ہمیشہ کے لیے دور کر دی جائیں گی، اور پورا سال اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آپ کے لیے رزق کا، دولت کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو آج اللہ دور فرما دے گا، اپنی راحت و رحمت کا باب تمہارے لیے کھول دے گا، کیونکہ آج ماہ سفر کی 5 تاریخ پہلی نو چندی جمعرات کا دن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھلے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ آج جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ آج جو شخص چاہتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں، ایک ایسی زندگی کی شروعات کروں جس زندگی میں نہ کوئی دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ کسی کا درد کا سامنا ہو، آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ آج دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومنے پر مجبور ہو جائے گا، لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ہے کہ بہت جلد اثر کرتا ہے۔ جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں دیکھی گئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ سفر کی پہلی نو چندی جمعرات کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت پر چھوڑے۔ آج اگر آپ 200 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ کہ اس کے پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی پل بھر میں دور ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ آج ماہ سفر کی پہلی نو چندی جمعرات کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ وظیفہ آج جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں، پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروباری وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 5 تاریخ پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد کریں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 5 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیم کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیم پڑھیں۔ ایک بار درود ابراہیم ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے ذہن میں تمام مقاصد کو، اپنی تمام حاجتوں کو رکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، یا اپنی سوچ کے مطابق نہیں، اپنی نوکری، اپنی سیلری دیکھ کر نہیں، آج رب کی شان کے مطابق، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آپ یہ تو دیکھو کہ آپ مانگ کس سے رہے ہو۔ جس طرح سے کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر 1 روپے یا 10 روپے یا 100 روپے نہیں مانگے جاتے، اسی طرح جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو پتھروں میں کیڑے کو غذا دینے پر قدرت رکھتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کو پالنے پر قدرت رکھتا ہے، جو رب ذوالجلال پورے آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھوکے ہوئے ہے، آج اس رب سے، اس قدرتوں والے رب سے 100 کروڑ مانگنا، اپنی خاص مقصد کی نیت کر کے، ناممکن حاجت کی نیت کر کے، فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ طوس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی زمینی آفات محفوظ ہو جائیں گی۔ جس کام کے شروع میں طوس اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، طوس اور تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یوں محسوس کریں کہ جیسے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کا تصور کریں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے معروم نہیں رہا۔ یہ نام پڑھنے والے کو رب کی ذات عزت، دولت، مال و شہرت سے بھی نوازتی ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا عزیزو پڑھنا ہے۔ جو بندہ یا عزیزو پڑھ کر اللہ کریم کے سامنے فقیر بن کر، بیکاری بن کر بیٹھے، اللہ بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں و برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج یا عزیزو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیزو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کو آپ نے 11 بار بالکل آرام سے، دھیان سے، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو آپ کی نیت ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت لازمی کریں۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں،
یا پھر کوئی دشمن آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، آپ کے لیے طرح طرح کی مشکلات کھڑی کر رہا ہے، اس دشمن کو ذہن میں رکھ کر بھی آپ یا عزیزو کو پڑھیں تو وہ دشمن بھی آپ کے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ یا پھر جو کاروباری رکاوٹیں ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، اور بھی بہت سارے جو بھی آپ کے معاملات ہیں، اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو اٹھا کر دور پھینک دے گا۔ جب پہلے نمبر پر آپ یا عزیزوں کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی صورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری صورت مبارکہ ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سرچشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے کاروبار میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، وہ آج ماہ سفر کی پہلی 9 چندی جمعرات کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ کر انشاءاللہ آج اگر اللہ سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار ماہ سفر کی پہلی 9 چندی جمعرات کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے، رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا کہ آپ کی نسلوں تک کافی رہے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ چھوٹا وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وقت کم لگتا ہے، دوسرا فوائد بہت زیادہ ہے، اور رزق آپ کی 7 نسلوں تک کافی رہے گا۔ اور وظیفہ چھوٹا بتانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ چھوٹے وظیفے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظائف سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، بٹ جاتا ہے، اور اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ چھوٹے اعمال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر 33 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا حیّ یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیّ یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، اور یہ وہ اسم اعظم ہے کہ اکابرین فرماتے ہیں جو شخص بھی یا حیّ یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ یا حیّ یا قیوم کی فضیلت و برکت کے بارے میں اگر بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آج کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ یا حیّ یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ یا حیّ یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیّ یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یا حیّ یا قیوم پڑھ رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی آنکھوں میں آنسو لیے، اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیں گے تاکہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے۔ آج اس طرح سے اللہ پاک سے مانگو کہ اس طرح سے رو کر، اس طرح سے گڑ گڑا کر، اپنے دل کو اس طرح سے رب کی محبت سے سرشار ہو کر کہ آج اپنی حاجات کو پورا کروا لو، کہ آج اپنی حاجات کو پورا کروا کر اٹھوں گا۔ یہ اس عمل کا طریقہ کار ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جمعرات کا دن آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے یہ کتنا افضل دن ہے۔ یا حیّ یا قیوم کی ایک مکمل تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے آخری اور چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ تو وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھ کر کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں،
آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ پھر وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جن کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی سالوں سے رکاوٹیں بندشیں ختم نہیں ہو رہیں، وہ 8 ماہ سفر کی 5 تاریخ پہلی جمعرات کے دن بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا عزیزوں کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 313 بار استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب رب راضی ہے، اب صدا لگا کر جو بھی مانگیں گے ملتا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے مانگیے گا۔ مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کیجئے کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ کوئی بھی عمل کریں تو خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگیں۔ یاد رکھیے گا، خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعرات کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔